اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم نے گزشتہ درس میں مکتب تشیع کے اندر حکومت کے عنوان سے اور حاکم کے عنوان سے عصر غیبت میں جو متعدد نظریات پائے جاتے ہیں اس کا ایک سرسری مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے نظریات کو مطالعہ کریں گے۔ البتہ ان نظریات میں وارد ہونے سے پہلے، جیسا کہ سابقہ درس میں ذکر کیا کہ عصر غیبت میں ایک نظریہ دیا گیا ہے ولایت امت کا، جیسا کہ شیخ مہدی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا، اور بعض اس نظریے کے حامل افراد لبنان کی معروف شخصیت ہے کہ ان کی کتاب نظام الحکم والادارہ فی الاسلام ہے، کہ اس کو ہم باقاعدہ انشاءاللہ زیر بحث جلد لے کے آئیں گے۔ اسی طرح ایک نظریہ ہے کہ ممنوعیت حکومت، بلکہ ہمیں ترتیب اس طرح بیان کرنی چاہیے، عصر غیبت میں یہ حکومت و حاکم کا قیام کیا جائے گا یا نہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قیام ممنوع ہے، بعض حتیٰ کہ مجتہدین اور بعض گزرے ہوئے مراجع ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو قیام حکومت و قیام حاکم اس کو اپنے مبانی کے تحت حرام قرار دیتے ہیں غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور میں، اور اس کے لیے شرط عصمت کی قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف معصوم اس کو انجام دے سکتا ہے۔ یعنی اس موقف کے مطابق تمام کے تمام معاشروں میں جب تک امام مہدی علیہ السلام ظہور نہیں فرماتے، شیعہ کا وظیفہ ہے کہ اس نے حکومت اور حاکم سے مربوط کسی عمل میں دخل اندازی نہیں کرنی، نہ مخالفت کرنی ہے نہ موافقت کرنی ہے، اس نے اس سے کنارہ کش رہ کے اپنے امور زندگی دین کے مطابق انجام دینے ہیں۔ اس لیے دین نے منع کیا کہ آپ کسی حکومت یا حاکم سے کسی قسم کا تعلق رکھیں یا اسلامی حاکم یا اسلامی حکومت کی کوشش کریں وغیرہ۔ اس کے برخلاف دیگر افراد کے اکثر بیشتر مراجع و مجتہدین و فقہا و علماء وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں شرائط کے مہیا ہونے کی صورت میں جائز ہے کہ حکومت اسلامی کا قیام کریں، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو فقہی قوانین وارد ہوئے ہیں انسانی معاشرے یا انسانی زندگی کو چلانے کے لیے، اس کو حتی الامکان اجرا کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً حکومت حاکم کے بغیر نہیں چلتی۔ یہاں پہ اب چند نظریات آ جاتے ہیں کہ بلا شک و شبہ مکتب تشیع کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومت کا حق فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا۔ اس لہٰذا 12 ائمہ علیہ السلام وہ پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے حکمران ہیں۔ یہ تو مکتب تشیع کا محکم نظریہ ہے۔ آیا جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کو حق حکومت دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، کیا غیر معصوم کو زمانے غیبت میں یہ حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ ایک نظریہ ولایت امت تھا کہ اس کو تفصیلی طور پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنے تمام ان کے استدلال اور دلائل کے ساتھ جو انہوں نے دیے ہیں، اور پھر اس کے نقد بھی ہم دیکھیں گے۔ ان کا ولایت امت نظریے کا کہنا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا، شخص معصوم کے پاس حاکمیت کا حق موجود ہے۔ اگر شخصیت معصوم نہیں ہے تو پھر کسی ہم شخص کو مد مقابل نہیں لا سکتے نیابت کے عنوان سے یا نائب کے عنوان سے کہ اس کو ہم یہ حکومت کا حق دینی طور پہ کہیں کہ دین نے اسے حق حکومت دیا ہے، نہیں، بلکہ امت کو حکومت کا حق دیا۔ اس لیے امت میں سنجیدہ افراد، امت کے مدبر اور بافہم افراد جنہیں جماعت اہل حل و عقد کہا جاتا ہے، وہ اپنی اس ثوابدید کے اوپر اور اپنی سوجھ بوجھ کے تحت کسی کو اپنے اوپر حاکم بنائیں گے، اور یہ امت کی طرف سے بنایا ہوا حاکم قرار پائے گا، یعنی وہ ڈیموکریسی کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو حکومت کے غیبت میں قائل ہیں ان میں سے ایک نظریہ ہے کہ ولایت فقیہ کا، کہ فقیہ جامع شرائط کو بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور عقلی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ فقیہ جامع شرائط کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں انہوں نے حکومت کا حق دیا ہے، اور وہ پھر حاکم بنے گا۔
یعنی حکومت قائم ہو اور یہ فقیہ جامع شرائط حاکم کے عنوان سے روایات اہل بیت علیہ السلام کے ضابطے کے تحت آئے گا۔ اب اسے نامزد کیا جائے یا کیا ہے یہ اپنی جگہ تفصیل پڑھیں گے، لیکن اس جگہ پہ اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ، جو ولایت امت کے مقابلے میں، ادھر ولایت یعنی حاکمیت، حاکمیت امت یا حاکمیت فقیہ جو نیابت امام زمان علیہ السلام میں آ کے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ اس کے اختیارات کتنے ہوں گے؟ اس لیے یہ جو نظریہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فقیہ کو حکومت کا وظیفہ انجام دینے کے لیے اور معاشرے کے اندر اسلامی قوانین کو جاری کرنے کے لیے وہی اختیارات چاہیے جو اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو عطا تھے، چونکہ ایک وظیفہ انجام دینا، ایک فریضہ انجام دینا، وظیفے اور فریضے کو انجام دینے کے لیے وہی تمام شرائط اختیارات کے باب میں میسر آنی چاہیے کہ جو کسی بھی حاکم کو میسر آتی ہیں۔ مثلا اگر امام علی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو تب بھی فجر کی نماز کی شرائط وہی ہیں جو ایک غیر معصوم کے لیے، اس لیے غیر معصوم آگے جب نماز پڑھائے گا چونکہ اس نے وظیفہ و فریضہ نماز فجر ادا کرنا ہے تو نماز فجر کی شرائط کو مد نظر رکھ کے وہ فرائض کو انجام دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر معصوم ہے تو کوئی بھی نہیں آ سکتا امام جماعت بننے کے لیے، اسی طرح جب تک معصوم ہے تو کوئی بھی نائب آ کے حق حکومت نہیں لے سکتا یا حاکم نہیں بن سکتا۔ لیکن جب امام معصوم غیبت میں ہیں تو ان کی غیبت میں اب جو ہستی آئے گی وہ فقیہ ہونی چاہیے، اس میں شرائط ہونی چاہیے۔ اب اس کو یہ وظیفہ اور فریضہ انجام دینا ہے کہ وہ حاکمیت کو انجام دے، حکومت کو انجام دے اور معاشرے کو چلائے، تو اس کے اختیارات اتنے ہی ہونے چاہیے جو حاکم الہی کے اختیارات تھے، اور حاکم الہی حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام تھے۔ لہٰذا یہ نظریہ کہلاتا ہے ولایت فقیہ مطلقہ۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے ولایت فقیہ خاصہ، کہ نہیں اتنے وسیع اختیارات نہیں ہیں، محدود اختیارات ہیں، لہٰذا لوگوں کی جان اور مال کے اوپر جو نیابت میں فقیہ آ رہا ہے اسے حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹوٹل 3 نظریات ہمارے ہو گئے اور پہلے والے کو ملا کے 4۔ یہاں پہ ایک اور بحث آ جاتی ہے، اس کو ہم 5واں نظریہ کہیں یا ولایت فقیہ خاصہ کی ایک اور تشریح کہہ سکتے ہیں، یعنی فقیہ کو ہی حاکمیت کا حق حاصل ہے لیکن اس کی جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ امور حسبیہ ہیں۔ امور حسبیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے امور جن کا ترک کرنا دین اسلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ترک کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے یتیم کی کفالت ہے، اب باپ مر گیا اور یہ بچہ ہے، اسے کس نے پالنا پوسنا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ اس کی کفالت کی جائے۔ کسی کا مال پڑا ہوا ہے اور مالک کا نہیں پتہ، مالیت ہے اس کی، مالک مل جائے گا یا مالک کی طرف سے امانتاً اسے کچھ رکھنا ضروری ہوگا، والا تو وہ مال کیونکہ انسان کی زندگی چلانے کے لیے ایک ضروری چیز ہے تو نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے افراد کا۔ لہٰذا مال اگر مالک نہیں پتہ ایک مال کا تو اس کو کہتے ہیں مجہول المالک مال، یعنی جس کے مالک کا نہیں معلوم، اس مال کی پھر تولیت اس کے کسی نے سنبھالنا ہے، سپردگی کسی کے پاس ہونی چاہیے۔ اس طرح سے چند امور ہیں، جیسے افراد لڑائی کر رہے ہیں ان میں صلح کرانا لازم ہے، والا پورا معاشرہ فتنہ فساد کا شکار ہو جائے گا۔ اس مجموعے کو کہتے ہیں امور حسبیہ، یعنی وہ اہم ترین امور کہ جن کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، وہ معاشرے کے اندر انجام پانے چاہیے۔ اگر کوئی نہیں انجام دے رہا تو پھر فقیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے انجام دے۔ یہاں پر ولایت در حقیقت نہیں حاکمیت کی دی جا رہی فقیہ کو۔ امور حسبیہ کے باب میں خداوند متعال کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ فقیہ انجام دے گا تو وہ انجام پائے گا، بلکہ کوئی بھی انجام دے دے، عادل مسلمانوں میں سے کوئی بھی مومنین میں سے عادل شخص جو ہے وہ اگر اس امر کو انجام دے دے وہ انجام پا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ولایت در حقیقت نہیں ہے، در حقیقت ان امور کی حساس ذمہ داری اور ان کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ وہ حتماً معاشرے کے اندر انجام پا جائے،
اور اگر کوئی نہیں انجام دینے والا تو فقی اس میں پھر انجام دیں۔ یہاں پہ فقی دیگر عقلاء اور دیگر ذمہ دار افراد کی طرح ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے وہاں پہ ایک قدم اٹھاتا ہے، نہ کہ یہاں پہ اب ان امور کی انجام دہی کی ولایت و حاکمیت یا حق کے حکومت اس فقی کے ہاتھ میں آ گیا، ایسا قطعا نہیں ہے۔ لہذا امور حسبیہ کے باب سے بعض کہتے ہیں کہ فقی مداخلت کر سکتا ہے، لیکن فقی کی یہ مداخلت یہ نہیں ہے کہ دین نے اس کو حکومت کرنے کا یا حاکم بننے کا حق دیا، بلکہ دین نے اس کو ان امور کی انجام دہی کے اقدام کرنے کے لیے لازم قرار دیا اگر کوئی نہیں کر رہا، لیکن اگر دیگر کر رہے ہیں تو یہ اپنی رائے دے سکتا ہے۔ عقلاء میں سے ایک عاقل ہے، ذمہ دار افراد میں سے ایک ذمہ دار فرد ہے، اس حیثیت سے وہ آگے اقدام کرے گا۔ یہ نظریات تھے ہمارے پاس۔ گزشتہ درس کے اختتام پہ ہم نے اس کو ذکر کیا تھا، لیکن ابھی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا اور ایک ایک نظریے کو ہم پڑھیں گے۔ ان سب نظریے میں 2 سے 3 پوائنٹس ایسے ہیں جو مکتب تشیع کے اندر عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سب اس کے قائل ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان 2 سے 3 باتوں کو پڑھ لیں اور اس کو ذہن نشین کریں، چونکہ جب بھی ہم حکومت کی بات کریں گے، چاہے عصر غیبت میں کوئی حکومت کو بنانے یا حاکم کو بنانے یا سیاسی مسائل میں حصہ لینے کو حرام اور ممنوع قرار دے یا جائز قرار دے یا واجب قرار دے، ہم اس بحث کو جب پڑھیں گے تو ہر فرد ان میں سے وہ ان 3 نظریات کا قائل ضرور ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے آج ہم پہلے کو پڑھ رہے ہیں، اس کی بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ وہ بہت واضح ہے اور اکثر بیشتر ہم سب اس کے معتقد ہیں۔ جو اس کا معتقد نہیں ہے وہ شیعہ ہی نہیں کہلائے گا۔ لہذا جو سیاسی امور کو غیبت امام زمان علیہ السلام میں ممنوع قرار دیتے ہیں وہ بھی ان 3 چیزوں کے قائل ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام کی تمام حاکمیت فقط اور فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ حاکمیت کسی کا حق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم زمین کے اندر بسنے والے افراد کو ملاحظہ کریں جس میں انبیاء، ائمہ، اوصیاء علیہ السلام ہیں، صالحین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، بڑے بڑے مالدار افراد ہیں، بڑے بڑے منصبدار افراد ہیں، فقیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لاچار انسان بھی ہیں، ان سب افراد کو دیکھیں تو کوئی کسی کے اوپر حق حکومت نہیں رکھتا۔ ولایت اور حکومت کا حق، حاکمیت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم فلاں کیوں کر رہے ہو، چونکہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندگان اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات کی ہر شے کو چلا رہا ہے۔ اس لیے حق تدبیریت، حق ربوبیت، حق حاکمیت فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم کی واضح آیات اس کے اوپر موجود ہیں کہ نہ کائنات کے بنانے سنوارنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی حق دیا ہے غیر اللہ کو، اور نہ قانون بنانے کے اعتبار سے اور معاشروں کو چلانے کے اعتبار سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت یا حق یا حکومت دی ہے۔ یہ حکومت فقط مال خدا ہے، ملکیت الہی ہے، ملکیت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عقلی دلائل بھی ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہیں، چونکہ ہر کمال وہ فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوگا۔ ہاں اب اگلی بحث پہ آ جائے کہ اللہ نے کسی کو دیا یا نہیں دیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو مقید اور منحصر کر دیں ذات الہی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی حکومت، ولایت کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو یا وصی ہو یا کوئی مجتہد ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی شخص کسی قسم کی حکومت کا، حاکمیت کا، ولایت کا حق نہیں رکھتا۔ محتاج ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے عباد ہیں، بندگان ہیں۔ لہذا حکومت کا اور حاکمیت کا حق کس کے پاس ہے؟ وہ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم قرآن کریم کی چند آیات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں چونکہ یہ بہت واضح قانون ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا قانون پڑھیں گے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اچھا ٹھیک، یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھی حق دیا یا نہیں دیا؟ ہاں، وہ حق لینے میں اور حق رکھنے میں ہر دو میں اللہ ہی کا محتاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مثلا اگر کسی کو حق ملا ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ملا ہے، یہ حق حکومت، حق ولایت، حق حاکمیت،
حکمرانی کا حق یا ائمہ اطہار علیہ السلام کو ملا ہے یا کسی کو بھی ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی تو اس کے پاس آئے گا، اور اس کے پاس باقی بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ یہ ہم دوسرا قانون پڑھیں گے، اس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہیں، شیعہ سنی میں یہ اختلاف نہیں، عمومی طور پہ ادیان میں، دین میں ہی یہ اختلاف موجود نہیں ہے۔ لہذا سارے اس بات کے قائل ہیں کہ اقتدار کا حق فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اعلیٰ ترین اقتدار جسے آئین 1973 کے آئین میں بھی پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور تمام اسلامی آئین کے اوپر پہلی شق یہ ہوتی ہے کہ اقتدار کا مالک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور اقتدار کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ اقتدار کائنات کی امور پر ہو یا وہ اقتدار انسانی معاشروں کو چلانے اور ان کے اوپر حاکمیت اور حکمرانی اور قانون بنانے کے باب سے کیوں نہ ہو، فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا یا نہیں دیا، یہاں پہ اختلاف آ جاتا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر تمام امت اسلامی متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا، چونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے حکومت فرماتا ہے، خود تو اللہ تعالیٰ آ کے حکومت نہیں کر سکتا سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر ہونے سے مراد یعنی خداوند متعال ویسے تو ہر شے میں سب سے زیادہ اظہر اور سب سے روشن ترین ہستی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن انسان اتنا غفلت میں ہے کہ وہ نہیں اس کی تاب لا سکتا۔ یہاں پہ کہ خداوند متعال نے اس زمین کے اوپر بندگان کے ذریعے سے اپنی حکومت کو آشکار کی ہے، یہ کہنا جملہ زیادہ بہتر ہے۔ کر سکتا میں ممکن ہے کوئی یہ جملہ پکڑ لے اور کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، ضعیف ہے، عاجز ہے، نعوذ باللہ، یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی جا سکتی۔ سبحانہ لا شریک لہ ہے، پاک اور منزہ ان تمام نقائص سے۔ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندگان، عام بندے اللہ سے ربط قائم نہیں کر سکتے ورنہ باقی نہیں رہیں گے، جیسے کہ ہم سورہ شعراء میں اس آیت سورہ حشر کی آخری آیات میں، معذرت، سورہ حشر میں ان آیات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی ذرے ذروں میں تقسیم ہو کے نابود ہو جاتا، چونکہ تاب نہیں لا سکتا، اس قدر یہ سنگین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ بہت سنگین ہے، تاب نہیں لا سکتا ہر فرد۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حاکمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انسانی معاشروں کے اوپر، انسانی معاشروں پہ اپنی حاکمیت کو اور اپنے قوانین کو اجاگر کرنے اور اسے جاری کرنے کے لیے ایک واسطہ قرار دیا، اور وہ واسطہ خداوند متعال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام تشریعیات اور تمام تعلیمات کو اتارا اور انہی کو حاکم بنایا۔ اب حاکم کی ضرورت اور حکومت کی ضرورت معاشرے میں ہر وقت ہے۔ یہ تیسرا قانون انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو عقلی بھی ہے اور ہمارے پاس ادلہ بھی ہے۔ بس یہ تین قانون ہیں، ان تین قانون کے بعد ہم عصر غیبت میں براہ راست پہنچ جائیں گے اور ایک ایک نظریہ پڑھیں گے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ بقیہ 2 قوانین پڑھیں گے۔ یہ قانون ہم قرآن کریم کی زبانی پڑھتے ہیں کہ حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حاکمیت کا، کسی کو بھی اللہ نے ولی آغاز میں نہیں بنایا، وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے، محتاج ہیں، پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہیں۔ اب اللہ جس کو دے دے تو ٹھیک ہے، اللہ کا یہ بانٹ بھی وہ چودھریوں کی طرح نہیں ہے کہ جو بدون حکمت ہر جگہ پہ چیزیں بانٹ دے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور حکمت کے ماتحت ہے، وہ ہر ایک کو نہیں یہ چیز عطا فرماتا۔ لیکن خدا نہ دیتا تو کسی کو حق نہیں ہے، اور خدا دینے کے بعد باقی نہ رکھے تب بھی کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ لینے اور باقی رہنے ہر دو میں ہر ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، چاہے وہ انبیاء و رسول علیہ السلام ہوں یا ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں یا کوئی اور ہستی ہو۔ اس لیے حاکمیت کا قرآن کریم نے سب سے پہلے حق فقط ذات باری تعالیٰ میں منحصر و محدود و مقید کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ کے سامنے چند اب آیات پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم چاہے وہ کائنات کے اوپر ہو اللہ کی حاکمیت یا حاکمیت انسانی معاشروں انسانی زندگانی کے اوپر ہو،
حق حکومت و حق حکمرانی و حق قانون سازی یہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ادھر انحصار کیا گیا، فقط اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے ساتھ مختص ہے. آیت کے اگر سیاق کو دیکھیں تو ہر دو معنی ثابت ہوتے ہیں، چونکہ ادھر مطلق ہے، حکم کے ساتھ کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی کہ تکوینیات میں، کائنات کے امور میں اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون خلق کیے ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یا نظام خلق کیا اور نظام کے ذریعے چلا رہا ہے. نہیں، ادھر کائنات کی امور کے ساتھ ساتھ انسانی معاشروں پہ حکمرانی اور دیگر امور کو بھی لازم قرار دیا ہے. اس سے اگلی آیت دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں یہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے، ان الحکم الا للہ. حکم، حاکمیت، حکومت، فیصلہ کرنا، بات اپنی چلانا، اس کا فقط اور فقط حق کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منحصر کیا ہے. یعنی فقط اور فقط ترجمہ ہے اللہ کا، الا للہ. یہاں پہ لام ملکیت ہے، فقط اللہ کی ملکیت ہے. اس سے اگلی آیت ہمارے پاس ہے سورہ یوسف آیت نمبر 40. آیت نمبر 40 کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہے جو تم نے رکھ دیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا نے یہ نام رکھ دیے ہیں. یعنی تم نے اس حکمران کو حاکم قرار دے دیا ہے، فلاں چیف جسٹس کو یا جج کو یا قاضی کو تم نے یہ نام دے دیا ہے. تم نے ان کو اپنے اوپر حکمران یا اپنے اوپر حاکم بنایا، ان کو قانون بنانے والا اور قانون جاری کرنے والا نام رکھ دیا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے انہیں سلطہ یا سلطنت ایک ذرہ برابر نہیں نازل ہوئی ان کے لیے. لہٰذا اگر ہم کسی کو آ کے مثلا وزیر اعظم کے نام سے بٹھا دیتے ہیں، ہم نے یہ نام اس کے لیے وزیر اعظم رکھ دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اس کے لیے سلطنت نہیں رکھی. سلطنت کا حق فقط کس کے پاس ہے؟ ان الحکم الا للہ، فقط اللہ کے پاس ہے کہ وہ کسی کو آ کے حکمران بنائے، کسی کو آ کے حاکمیت دے، کسی کو آ کے لوگوں کے فیصلے کرنے کی اجازت دے، کسی کو آ کے دوسروں کے اوپر کسی قسم کی ولایت چلانے کا حق دے. یہ فقط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہی آیت بیان کرتی ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی ان امور میں کسی کے بھی پیچھے نہ چلا جائے. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم اور حقیقی دین یہی ہے، دین قیم یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 62 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، الا لہ الحکم، فقط اللہ ہی کے لیے حاکمیت اور ولایت اور حکم چلانا، بالادستی، فرمان جاری کرنا، اس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی چلنا، کسی کے اوپر اختیارات چلانا، فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان چند آیات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. بہرحال قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت ہمارے پاس ہو گیا کہ حق حکومت، حق بالادستی، حق حکمرانی اور حق اختیارات، قانون سازی، کسی کے اوپر کسی قسم کا اپنی بات چلانا، یہ فقط اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو اسے مل سکتا ہے، نہیں دے اور وہ اپنے طور پہ لینے کی کوشش کرے، یہ طاغوت کہلائے گا، یہ ظالم کہلائے گا، یہ فاسد و فاسق کہلائے گا. لہٰذا فقط اللہ کے پاس یہ حق ہے، کسی کے پاس اور یہ حق حاصل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دوسرا اور تیسرا قانون پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.